السلام عليك يا أبا عبد الله. علی بن یوسف مطہر، ان کی کتاب یہ علامہ ہلی علیہ رحمت بھائی ہے، ان کی کتاب ہے العدد القویہ لدفع المخاوف الیومیہ، اور علامہ مجلسی علیہ رحمت نے بہار الانوار میں امیر المومنین علی بن ابی طالب کا ایک خطبہ تحریر کیا ہے، وہ آپ کی خدمت میں گوش گزار کرنے لگا۔ لیکن پہلے اس بات کو مناسب سمجھتا ہوں کہ جب کائنات کا امیر المومنین علی بن ابی طالب خطبہ دیتا تو اس خطبے کا اثر کیا ہوتا تھا۔ میں زمین کی بات نہیں کر رہا، آسمانوں کی بات کر رہا ہوں کہ آسمانوں پر ملک جب خطبہ سنتے تو کیا اظہار کیا کرتے تھے۔ ملائکہ ایسے ہیں، توجہ ہے نا میری طرف، کچھ ملائکہ ایسے ہیں جو امیر المومنین علی بن ابی طالب کی خدمت کر کے ایک دوسرے پہ فخر کیا کرتے تھے۔ ایک فرشتہ کہتا میں تم سے افضل ہوں، کہا کیوں؟ کہا میں نے علی کے جھولے کو جھلایا ہے۔ کچھ فرشتے فخر کر کے کہتے میں افضل ہوں اس لیے کہ میرا معلم علی ہے، مگر جناب اسرافیل فخر کر کے کہتے تھے، اور پھر بعد میں کوئی ملک کچھ نہ کہتا، جناب اسرافیل کہتے تم اپنی باتوں کو چھوڑو، میں تم سب سے افضل ہوں۔ ملائکہ پوچھتے اسرافیل بتاؤ وجہ کیا ہے، تم کیوں ہم سب سے افضل ہو؟ کہا وجہ یہ ہے انا افضل منکم، میں تم سب سے افضل ہوں، لأنی کنت فی السماء السابعہ، کہا میں 7ویں آسمان پہ تھا، فجاء النداء من عند اللہ، اللہ کی طرف سے آواز آئی یا اسرافیل لقد خطب ولینا امیر المؤمنین فی جامع الکوفۃ خطبۃ فصیحۃ بلیغا، کہا اسرافیل ہمارے ولی امیر المومنین نے اس کوفہ کی مسجد میں فصیح و بلیغ خطبہ دیا ہے، مالک کیا کروں؟ کہا اسرافیل یہ ایسا خطبہ ہے لم یخطب بہا احد، اس جیسا تو میری مخلوق میں سے کسی نے خطبہ دیا ہی نہیں ہے۔ فَتَعَجَّبَ الْمَلَائِكَةُ مِن مَنْطِقِهِ، خطبہ ایسا ہے کہ علی کی گفتگو پر آسمان کے ملائکہ تعجب میں مبتلا۔ مالک کیا کروں؟ کہا فَأَنزِلْ إِلَىٰ وَلِيِّنَا، ہمارے ولی کے پاس جاؤ، وَقَبِّلْ فَمَهُ وَوَجْهَهُ، قَبِّلْ فَمَهُ وَوَجْهَهُ وَقَالَةً مِنَّا وَتَعْظِيمًا لَهُ، میں اللہ تمہیں اپنا وکیل بنا کے بھیج رہا ہوں، زمین میں علی کے پاس جاؤ، ان کا چہرہ بھی چومو، ان کے ہونٹوں کو بھی چومو، اور کہو میں اسرافیل اللہ کا وکیل بن کے شاہ علی تیرے چہرے کو چوم رہا
سلامت آباد رہی. کہا وَأَنَا أَفْضَلُ، میں افضل ہوں لِأَنِّي كُنْتُ وَكِيلًا مِّنَ اللَّهِ، اس لیے کہ علی کے منہ کو چومنے کے لیے میں اللہ کا وکیل بنا. جب امیر المومنین خطبہ دیتے تو اللہ کے فرشتے علی کا منہ چومنے کے لیے تشریف لایا کرتے تھے. جس خطبے کی تلاوت کرنے لگا ہوں یہ خطبہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے اس وقت دیا جب امیر المومنین کے فدق کو غصب کر لیا گیا تھا. ایک مرتبہ صلوات پڑھ دیجیے محمد. اور لوگ تفکر کر رہے تھے کہ امیر المومنین ایسا شجاع، خلافت غصب ہو گئی، فتح غصب کر لیا گیا اور امیر المومنین علیہ السلام گھر بیٹھ گئے. یہ سوچ جب لوگوں کے ذہنوں میں آنے لگی تو امیر المومنین نے اپنی شجاعت کو بیان کیا. تاریخ میں اس بات میں اختلاف ہے کہ اللہ کے رسول نے کتنے غزوات اور کتنے سرایا لڑے. بہرحال 100 تک کی تعداد بیان کی گئی ہے کہ 70 سرایا تھے، 29 یا 30 غزوات تھے. اور اگر محتاطہ بھی استعمال کی جائے تو علماء یوں لکھتے ہیں 80 سے زیادہ غزوات اور سرایا میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ غزوات اور سرایا انجام دیا. تو ان 80 سے زیادہ غزوات و سرایا میں امیر المومنین نے اپنی شجاعت کو شہر مدینہ میں صحابہ کے سامنے بیان کیا. امیر المومنین جملہ ارشاد فرماتے ہیں مالنا وَلِقُرَيْشٍ وَمَا تُنْكِرُ مِنَّ قُرَيْشٌ. کہا ہم اہل بیت کو قریش سے کیا سروکار، یہ ہمارے فضائل کا انکار کر کے، ہمارے حقوق کو غصب کر کے یہ ہم پہ فخر کرنا چاہتے ہیں. علی کو ان سے کوئی سروکار نہیں ہے. پھر امیر المومنین نے اب بتانا شروع کیا ان اہل بیت شید اللہ فوق بنیانہم بنیاننا. قریش والو بھول گئے ہو اللہ نے تمہاری بنیادوں کے اوپر تو ہم اہل بیت کی بنیادوں کو محکم کیا. اور دوسرا جملہ مولا نے ارشاد فرمایا وَأَعْلَى اللَّهُ فَوْقَ رَؤُوسِهِمْ رَؤُوسَنَا. اللہ نے تمہارے سروں کے اوپر ہماری عظمت کو بلند کیا ہے. عظمت ہماری ہے، ہماری عظمت بلند ہے. تم بے شک اپنے سروں کو بلند کرتے رہو، اہل بیت کے سامنے تمہارے سر نگو رہے. اور پھر فرمایا وَاخْتَارَنَا عَلَيْهِمْ. اللہ نے ہمیں ان قریش سے منتخب کیا. جب اللہ نے منتخب ہی ہمیں کیا، جب اللہ کے نمائندے ہی ہم ہیں، ساخت ما رضی اللہ کی رضا کو ناپسند کرتے ہو. وَأَحَبُّ مَا كَرِهَ اللَّهُ. اور جس کو اللہ ناپسند کرتا ہے تم کیوں اس سے محبت کرتے ہو. صلوات پڑھ دیجیے محمد وعلیہ.
عرفناہم الکتاب والسنہ۔ قریش والو، آج تم خلافت کے دعوے دار بن گئے ہو، کتاب و سنت کی تعلیم ہم نے تم کو دی، قرآن و سنت سکھانے والے ہم ہیں۔ وَعَلَّمْنَا الْفَرَائِضَ وَالسُّنَنَ، تمہیں فرائض اور سنن کی تعلیم ہم نے دی، صداقت اور نرم خوئی کے درس ازبر ہم نے کرائے۔ وَدَيَّنَّاهُمْ دِينًا وَالْإِسْلَامَ، دین و اسلام سکھایا ہم نے، آج تم دعوی خلافت کرتے ہو۔ اور پھر امیر المومنین نے اپنی غربت کو بھی بیان کیا اور ان کی چالاکیوں اور مکاریوں کو بھی بیان کیا۔ کہا جب دین سکھایا ہم نے، فَوَاسَبُوا عَلَيْنَا، جھپٹ جھپٹ کے ہمارے اوپر آتے ہو۔ فَوَاسَبُوا عَلَيْنَا وَجَحَدُوا فَضْلَنَا، ہمارے فضائل کے منکر ہو۔ وَمَانَعُوا حَقَّنَا، اور ہمارے حقوق کو غصب کرتے ہو۔ فرمایا بھول گئے ہو، الیس بنا اہتدوا من متاع الکفر، کفر کی تاریکیوں سے ہدایت تو ہمارے ذریعے پائی تھی۔ ومن امج الضلالۃ، گمراہیوں کی تاریکی سے نور کی طرف تو ہمارے ذریعے آئے تھے۔ وعج الظلماء، جب تاریکیوں کے تحیر میں ڈگمگا رہے تھے تو اس وقت روشنی میں لانے والے تو ہم اہل بیت تھے۔ فرمایا الیس انقذتہم من الفتنۃ السماء، وہ فتنے جن سے نکلنے کی کوئی راہ ہی نہیں تھی۔ الیس انقذتہم، کیا ان سے بچانے والا میں علی نہیں تھا؟ ان فتنوں سے میں علی نے تمہیں نہیں بچایا تھا؟ ویلہم، ہلاکت ہو تم پر۔ الم اخلصہم من نیران الطغاة، بھول گئے ہو جو طاغی انتہائی سرکش تھے، جب انہوں نے جنگ کی آگ بھڑکائی تو ان آگ کے شعلوں سے بچانے والا میں علی تھا۔ وَقَرَّتِ الْعُتَاةِ، جب سرکشوں نے بار بار تم پہ حملہ کیا تو ان کے حملوں سے بچانے والا میں علی تھا۔ وَسُيُوفُ الْقُوَاةِ، جابر اور ظالموں کی تلواروں سے تمہیں نجات دلانے والا میں علی تھا۔ وَوَطْأَةِ الْأَسَدِ، جن کو تم شیر گمان کرتے تھے ان کے پاؤں کی چاپوں سے بچانے والا میں علی تھا۔ بھول گئے ہو میرے احسانات کو۔ اور پھر فرمایا وَمُقَارَعَةِ الطَّمَاطِمَ، طماطمہ کہتے ہیں جو فسادی اور شر پسند لوگ ہیں۔ کہا جو شر پسند اور فسادی قسم کے لوگ تھے قریش والوں، جب تم کی ان سے لڑائیاں ہوتی تھی تو ان کی لڑائیوں سے نجات کس نے دلائی تمہیں؟ وَمُمَاكَحَةِ الْقَمَاطِمَ، قماطمہ کہتے ہیں جو جنگوں میں بطور سردار بن کے آئے تھے، جو جنگوں میں سردار بن کے آئے تھے، لشکر کے ساتھ آئے تھے، جاہ و جلال کے ساتھ آئے تھے، ان پر فتح دلائی تمہیں کس نے؟ بھول گئے ہو مجھ علی کے احسانات کو۔ اور پھر فرمایا یہ کوئی عام لوگ نہیں تھے جو تم سے لڑنے آئے تھے، کانو اجمل عرب، اجمیوں کی اس وقت شجاعت معروف تھی۔ کہا جو تم پر حملہ کرنے والے تھے کہ وہ عرب تھے جو شجاعت میں اجمیوں کی مثل تھے۔ وَغُنْمُ الْحُرُوبِ،
غنم الحروب ایسے لوگوں کو کہا جاتا ہے جو جنگ میں آتے ہیں اور اتنی شجاعت اور بہادری دکھاتے ہیں کہ وہ مال غنیمت کے مستحق پاتے ہیں۔ کہ تمہاری لڑائیاں تو غنم الحروب سے ہوئی تھی، جو مال غنیمت کے حقیقی مستحق تھے ان کو نیست و نابود کرنے والا میں علی تھا۔ وقتب الاقدام میں کہا وہ کون تھے؟ آسیہ حرب، جن کے ارد گرد گھومتی تھی۔ جنگ کا دار و مدار انہی پہ ہوتا تھا۔ جب وہ تمہارے مقابل آتے تھے تو ان کو فنار کرنے والا میں علی تھا۔ وجبال القتال، جو اپنے آپ کو یوں سمجھا کرتے تھے کہ ہم جنگ میں پہاڑ کی مانند ہیں، نہ ہمارے کوئی قدموں کو ہلا سکتا ہے، نہ ہمیں کوئی قتل کر سکتا ہے۔ کہا ان جبال القتال کو قتل کرنے والا میں علی تھا۔ کہا ان کی جنگ تو جنگ، ان کے بارے میں معروف یہ تھا سہام الخطوب، جب منہ سے جملہ نکالتے تو ان کا جملہ لفظ نہیں تیر بن کے تمہارے سینوں پہ لگا کرتا، اور ہمیشہ یہ تلواریں لے کے نکلا کرتے تھے، تلواریں سوت کے رکھا کرتے تھے۔ ان کو فنار کرنے والا میں علی تھا۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ اب امیر المومنین نے ایک جملہ کہا، اور جب میں نے ان جملوں کی شرح دیکھی خوشی سے مچلتا رہا، اور پھر اس غربت میں بھی روتا رہا کہ کائنات کے امیر کا حق غصب کس نے کیا، کتنے کم ضبط تھے۔ فرمایا الیس بی تصنف الشرف، جو تمہیں عزت ملی ہے کیا اس عزت کو دلانے والا میں علی نہیں تھا؟ کہاں اشارہ کیا ہے امیر المومنین نے؟ جب جنگ خندق ہوئی، عمرو بن عبد ود ملعون نے خندق کو پار کیا، اپنا نیزہ زمین پہ گاڑا اور گستاخی کر کے کہنے لگا اے رسول، میں مبارز بلاتے بلاتے میرا گلہ بیٹھ چکا ہے، میرا مقابل کیوں نہیں بھیجتا؟ اس وقت سر جھکا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ جب سر جھکا کے بیٹھے ہوئے تھے وہ بار بار یہ گستاخی کر رہا تھا۔ علامہ مجلسی علیہ رحمہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا من لحاظل قلب، اس کتے کا منہ کون بند کرے گا؟ امیر المومنین نے فرمایا ابارزہ ابارزہ ابارزہ، اللہ کا رسول اس کے مقابلے میں علی جاؤں گا۔ اب اللہ کے رسول نے جو جملہ فرمایا وہ ایک حکمت کے تحت فرمایا، کیونکہ جب امیر المومنین یہ فرما رہے تھے کہ مقابل پہ میں جاؤں گا، باقی لوگ سر جھکا کے بیٹھے تھے، وہ ذہنوں میں یہ سوچ رہے تھے کہ بھائی اگر عمرو بن عبد ود غالب آ گیا ہم سب قتل ہو جائیں گے، یوں کرتے ہیں محمد کو اس کے حوالے کا۔ جب یہ فکر اللہ کے رسول نے علم لدنی سے پڑھی تو کہا یا علی آپ عمرو بن عبد ود کے مقابلے میں جا رہے ہیں، وہ تو بہادر ہے، عمرو بن عبد ود ہے۔ جب اللہ کے رسول نے فرمایا تو امیر المومنین نے فرمایا یا رسول اللہ میں علی بن ابی طالب۔ جب یہ کہا نا تو ادھر سے پھر اس نے گستاخی کی۔ جب ملعون نے گستاخی کی تو امیر المومنین نے ایک جملہ فرمایا۔ اس وقت امیر المومنین خیمہ رسول سے نکل رہے تھے، فرما رہے تھے وَلَا تَعْجَلَنَّ
वला ताजलन्ना फक़द अताका मुजीब सौतिक, जल्दी न कर तेरा जवाब देने वाला आ गया। जल्दी क्यों करता? तुम्हारी आवाज का जवाब देने वाला पहुंच गया है। और फिर मौला ने दूसरा जुमला इरशाद फरमाया, कहा भूल गए हो अलस्तु आयत नबूवत मोहम्मद, भूल गए हो मैं तुम्हारे नबी की नबूवत की निशानी थी। या पूछा करते थे, ऐ रसूल बताओ तो सही तेरी नबूवत की निशानी क्या है? अल्लाह का रसूल फरमाते थे, अली के होते हुए कौन सी नबूवत की निशानी मांगते हो? मेरे अली से बढ़ के भी कोई और निशानी है? फरमाया वो दलील रिसालत ही, मैं ही तो तुम्हारे रसूल की रिसालत का रहनुमा था। और फिर अगला जुमला फरमाया, व अलामत रिज़ाहु व सखतिही, कुरैश वाले भूल गए हो जब तुम्हें ये मालूम करना होता कि इस बात पे, इस फर्द पे, इस शख्स पे, इस सहाबी पे अल्लाह का रसूल राजी है या नहीं, तो पहले तुम मालूम करते थे, देखो अली इस पे राजी है या नहीं। अलामत तो सख्त ही, मैं तो तुम्हारे रसूल की रिजा और नाराजगी का मिलाक और मियार हुआ करता था। भूल गए हो ये सब? और फिर फरमाया, चलो ठीक है, लेकिन इस बात को तो तुम्हें नहीं भूलना चाहिए था। कहा कौन सी? कहा अल्लज़ी बी काना यक़्तउ दिर अद्दिलास, जो नरम, मुलायम और चमकदार ज़ेरें पहन के मैदान में आते थे, उनको तुम्हारा और मेरा रसूल मेरे जरिए ही तो कटवाया करता था। दिलास ऐसी ज़ेरा को कहते हैं जो चमकीली भी हो, नरम और मुलायम भी हो। ये ज़ेरा कोई फकीर या गरीब जंगजू नहीं पहना करता था, जिसे बहादुरी पे नाज होता था वो पहन के आया करता था। कहा जो चमकदार नरम और मुलायम ज़ेरें पहन के आते थे, उन्हें मेरी तलवार ही काटा करती थी। फिर फरमाया वयस्तलमु अर्रिजाल अलहरास, कहा जो मर्द चीरने फाड़ने वाले होते थे, हरास कहते हैं चीरने फाड़ने वाला, कहा जो मर्द चीरने फाड़ने वाले होते थे उनको नेस्त नाबूद मैं अली किया करता था। और फिर एक जुमला इरशाद फरमाया, कहा वबी काना यफरी जमाजमल बुहम, यफरी का लुगत में मतलब होता है कत्ल करना नहीं, रेजा रेजा कर देना। फरा यफरी रेजा रेजा करना, जमाजिम खोपड़ियों को कहते हैं, और बुहम बुहमा की जमा है। ये वो शुजा होता है जंग में कि इसका मुकाबिल या इसको लड़ने वाला सोचता रहता है मैं कहां से आऊं और इस पे कैसे हमला करूं, क्योंकि वो जंगजू इतना होता है उस पर हमला करने का कोई रास्ता ही नजर नहीं आता। अब जुमला सुनना और लुत्फ लेना, अमीरुल मोमिनीन फरमाते हो भूल गए हो जब तुम्हारा और मेरा रसूल ऐसे शुजाओं की खोपड़ियों को मेरे जरिए रेजा रेजा कराता था। खोपड़ियों को मैं ही रेजा रेजा करता था। वहामल अबताले, और इनके सरों को मैं अली ही उड़ाया करता था।
شیخ طوسی علیہ رحمہ فرماتے ہیں یہ کس بات کی طرف اشارہ تھا؟ یہ حقیقت میں جنگ خیبر کی طرف امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا اشارہ تھا۔ کیا لکھا ہے تاریخ میں؟ شیخ طوسی علیہ رحمہ خدا ان کے درجات بلند فرمائے، ایک مرتبہ صلوات پڑھ لیجیے۔ کہا خیبر میں حالت یہ ہو گئی تھی جس کو اللہ کا رسول مقابلے کے لیے بھیجتا ادھر مرحب گلے سے نکلتا اور ایک جملہ کہتا میں مرحب ہوں، میں لڑنے کے لیے آ رہا ہوں، ادھر مرحب آتا یہ ڈر کے مارے واپس بھاگ کے آ جاتے، پھر دوسرا جاتا مرحب وہی کام کرتا یہ بھاگ کے آ جاتے تھے۔ قسم بخدا تاریخ نے کیا لکھا ہے، جب امیر المومنین علی ابن ابی طالب گئے ہیں، کہا کون ہو؟ کہا میں حیدر ہوں، واپس بھاگ گیا۔ کہا کیوں بھاگ رہے ہو؟ کہا میری دایا نے منع کیا تھا جس کا نام حیدر ہے اس کے مقابلے پہ نہ جانا۔ جملہ اگلا سننے والا ہے، کہا تم وہ ہو جو مرحب کو دیکھ کے بھاگ جاتے تھے، میں وہ ہوں جسے مرحب دیکھ کے بھاگ جاتا آج تم نے دو چار چور اچکے اکٹھے کر لیے، تم مجھ علی پہ فخر کرتے ہو۔ فرمایا سنو، ابھی تک تو میں نے بتایا نا، تمہیں شجاعوں سے بچاتا رہا، بہادروں سے بچاتا رہا، جنگجوؤں سے بچاتا رہا۔ اب سنو، لو اسلمت قریشا للمنایا والحدوث فترکتها، اگر میں علی تمہیں موت کے حوالے کر دیتا تو پھر کیا ہوتا؟ قسم بخدا یہ جملے میں جب بھی پڑھتا ہوں عالم وجد میں آتا ہوں، کیا جملے اور کیا ترکیب امیر المومنین نے بیان فرمائی۔ کہا اگر علی قریش والوں تمہیں موت کے حوالے کر دیتا تو سنو، فَحَسَدَتْهَا سُيُوفُ الْغَوَانِمِ، کہا تمہیں بڑے بڑے لشکروں کی تلواریں بیخ و بن کر دیتی۔ بیخ و بن کا مطلب ہے جڑ سے اکھاڑ کے ستیہ ناش کر دینا۔ اگر تمہیں علی موت کے حوالے کر دیتا تو تمہارا نام لینے والا بھی کوئی نہ ہوتا۔ اور پھر فرمایا وَبَطَأَتْهَا خُيُولُ الْأَعَاجِمِ، تمہیں اجمی نہیں، اجمیوں کے گھوڑے پاؤں میں روند دیا گیا، پاؤں میں روند دیتے تمہیں عجم کے گھوڑے۔ وَتَحَنَّتْهُمْ سَنَابِقُ الصَّافِنَاتِ، پہلے صافنات کا معنی سن لیں کہ صافنات گھوڑا ہوتا ہے، لیکن کون سا گھوڑا؟ امیر المومنین نے یہ ترکیب استعمال کی، صافنات اس گھوڑے کو کہتے ہیں عربی میں جو ہمیشہ 3 پاؤں پہ کھڑا ہوتا ہے، چوتھا پاؤں نہیں لگاتا، چوتھے پاؤں کا کنارہ رکھتا ہے، اس لیے کہ وہ کھڑے ہونے کے لیے چوتھے پاؤں کو لگانے کی ضرورت ہی نہیں سمجھتا، 3 پاؤں اتنے قوی اور مضبوط ہوتے ہیں۔ امیر المومنین نے فرمایا اگر علی تمہیں موت کے حوالے کر دیتا تَحَنَّتْهُمْ سَنَابِقُ الصَّافِنَاتِ، تو صافنات گھوڑوں کے سن تمہیں پیس ڈالتے۔ وَحَوَاؤُ فِرَ السَّاحِلَاتِ، ہنہنات کے گھوڑے تمہارا ستیہ ناش کر دیتے، تمہیں چکنا چور کر دیتے۔ اور پھر امیر المومنین نے فرمایا
اگر علی نہ بچاتے، علی نہ لڑتے، تمہاری یہ حالت ہو جاتی اور تم علی پہ ظلم کرنے کے لیے اور اس کی اولاد پہ ظلم کرنے